साहिबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मारी सुल्तान, हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त रेमंड डेविस के बारे में, और पूरे पाकिस्तानियों के लिए खबर जो है सबको चौंका के रख दिया है कि रूसी एक खबर एजेंसी है उसने ये इंकशाफ किया है कि इसका जो प्लान था, जो इसको टारगेट दिया गया था, जो मिशन था, वो ये था कि किसी तरह वो अलकायदा को जौहरी मवाद जो था वो पहुंचाए और मंसूबे के तहत अमेरिका के खिलाफ वो यूज हो, ताकि एक खुली जंग का जो था वो आगाज किया जा सके, जवाब पैदा किया जा सके और हमारे न्यूक्लियर जो असासे हैं उनको निशाना बनाया जा सके। आप सोचती हैं कि इस खबर में कोई सदाकत है? जी, इस खबर में ना सिर्फ सदाकत है बल्कि इसके साथ बहुत ज़्यादा और भी कानूनी और मुख्तलिफ किस्म की बाकी लाए अमल जो है अमेरिका ने ना सिर्फ बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर पाकिस्तान को भी बयान किया और एक लिहाज से वो विजिबल है, जिसको आप कैरी लोगर बिल के अंदर बजट फंक्शन 050 के तहत, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस किस्म की जो टीम्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर काम करेंगी अगर उनको एटमी दहशतगर्दी का खतरा होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रोग्राम है ये इन्होंने कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम के तहत जो है इसकी बुनियाद जो है अमेरिका का एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम इन्होंने शुरू 1991 में सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किया था और उसके बाद इन्होंने 2008 के अंदर या 2009 के अंदर ये बात कही कि इस प्रोग्राम को पाकिस्तान के अंदर भी लेके आने की जरूरत है। और ये जो टीम है, जो टास्क फोर्स 373 है, ये न्यूक्लियर इमरजेंसी सर्च टीम्स हैं, ये सारी कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम के साथ मुंसलिक है। और वो प्रोग्राम का बेसिक मकसद यही है कि पहले वो 5 अंदाजे से काम करती हैं। पहले ये कि वो आपकी एटमी जो प्रोग्राम है उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की खबरें लीक करेंगी कि जी आपके एटमी असास जो है महफूज नहीं और इस किस्म की बातें। और इसी वजह से आप देखेंगे कि पिछले 2 साल से कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर और पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर बहुत ज्यादा खबरें जो है न्यूयॉर्क टाइम्स से, वाशिंगटन टाइम्स से, कार्नेगी वगैरह से और जितने भी उनके मुख्तलिफ अदारे हैं, तहकीकाती इदारे हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट्स शाये की। दूसरी जो चीज है उसके अंदर वो है कि स्टिंग ऑपरेशंस करेंगे। ये जो स्टिंग ऑपरेशंस हैं यानी कि जिसके अंदर असल में वो खतरा वैसे नहीं है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन CIA करेगी और ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है के तहत, ये CTR प्रोग्राम के तहत ही करेंगे। और इसकी जो लीगल बेसिस है वो इन्होंने कैरी लूगर बिल के अंदर डाली है बजट फंक्शन 050 के तहत। तो ये तमाम जो टीम्स थी, जब हमने ये इसके बारे में निशानदेही की और बात की तो उस वक्त ये कहा गया कि शायद आप बहुत ज्यादा जो है पढ़ रहे हैं और ये शायद इतनी ज्यादा हकीकत नहीं बने। लेकिन रेमंड डेविस और साथ साथ जो भी रूसियों ने जो बात की है इसके अंदर ना सिर्फ ये बहुत ज्यादा हकाइक के ऊपर मबनी है और बल्कि इस बात की अक्कासी करती है कि जो इनका जो प्रोग्राम है वो आपके एटमी असासों के बारे में इस तरह के खदशात पैदा करने और फिर इन्हीं खदशात की बेसिस के ऊपर वो ये कहेंगे कि जी आपके एटमी असासे महफूज नहीं है क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन हमने किए थे। ये तो शुक्र है कि ये सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन CIA ने किए थे, अगर हम ये स्टिंग ऑपरेशन ना करते तो आपको इस बात का तसव्वुर कर सकते कि खदशे कितने ज्यादा है और थ्रेट कितना ज्यादा है। मारिया, एक तरह की ये भी खबरें हैं कि जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसके पास से कुछ इस तरह के गैजेट्स भी निकले हैं जो डिटोनेटर्स जो होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं, और अगर सपोज इन केस वो भी किसी अलकायदा के या तालिबान के या किसी दहशतगर्द के पास से मिलते तो इस तरह का जवाब पैदा किया जाता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो असासे जो हैं वो सेफ हाथों के अंदर नहीं है। और हमेशा अमेरिका ये कहता रहा है और इसको भी जवाब बना के पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लग सकती थी। और हमारे अगेन जैसे अमेरिका का हमेशा यह है कि किसी तरह न्यूक्लियर हमारे असासों को वो बनाया जाए, तो आप सोचती हैं कि इसमें भी सदाकत है इस चीज के अंदर? देखिए जी, जहाँ तक उसके पास से कोई डेटोनेटर मिला या नहीं उसके मुताबिक तो इस तरह की उनके पास से कोई चीज़ नहीं मिली है। लेकिन जहाँ तक इनकी मोबाइल से जो फोटोग्राफ्स निकली हैं, मुख्तलिफ चीज़ें निकली हैं, उसके अंदर इस बात की ज़रूर चीज़ें मौजूद हैं कि जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हसास की बात के ना सिर्फ जायजा ले रहे थे बल्कि उनके बारे में तस्वीर चीज़ें भी इस्तेमाल कर रही थी। इनका जो रूस के यहाँ आने की जो एक बुनियादी वजह है, रूस की तरफ से जो आपको सपोर्ट नजर आई है, वो इसकी वजह ये है कि अमेरिका ने 347 इसी किस्म के स्टिंग ऑपरेशन रूस में किए थे 1991 से लेकर 1995 तक। और उसके बाद उन्होंने 1900 वेपन्स जो हैं कजाकिस्तान में, 1300 वेपन्स बेलारूस में और 1600 वेपन्स जो है यूक्रेन के अंदर जो है उन्होंने डिसमेंटल किए। और उसको डिसमेंटल करने के लिए उन्होंने ये कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम किया। और इसको जो प्रोग्राम को आगे जो बढ़ाने वाले या उसके जो बानी थे वो रिचर्ड लूगर थे और सैम नान, 2 अमरीकी सेनेटर्स। वही 2 सेनेटर्स आप देख रहे हैं जो कैरी लूगर में, एक मिस्टर कैरी हैं और दूसरे जो है रिचर्ड लूगर हैं जो पहले रूस के अंदर काम करते रहे और उसके बाद अब पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं। तो ये तमाम जो इसकी जो डिटेल्स आपके सामने आई हैं इसमें हकीकत
جو ہے بڑی حد تک ہے، اور مسئلہ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر بیانات دیے نہ کہ کسی اور نے، کیونکہ یہ ہائیلی کلاسیفائڈ اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کا ہائیلی کلاسیفائڈ پروگرام تھا۔ اچھا ماریا، یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے اور معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی اکیلا آدمی تو اتنا بڑا کام جو ہے مشن نہیں دیا جا سکتا، تو آئی ایم شیور کہ اس کے ساتھ اور بھی اس کے ایجنٹس ہوں گے، وہ پاکستان کے اندر موجود ہوں گے جو اس تمام چیزوں میں ہاتھ بٹا رہے تھے، کیونکہ اس کے پاس سے جو ٹیلی فون کی چپ ملی ہے اس کے اندر جو ہے اس کے القاعدہ اور انتہا پسند گروہوں کے ساتھ جو ہے کالس وغیرہ جو ہیں اس نے کی ہیں۔ تو اب وہ دوسرے لوگ جو ہوں گے ابھی بھی پاکستان میں ہوں گے، کیونکہ اتنا بڑا جو مشن ہے وہ ایک آدمی تو سر انجام نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی تو سر انجام نہیں دے سکتا، اور اس کے اندر جو اس کے پاس سے جو فون چپس ملی ہیں وہ 7 عدد فون چپس تھیں، اور اس کے اندر ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ لوکل کانٹیکٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی آپ ایک اسٹنگ آپریشن کرتے ہیں یا آپ ایک آپریشن کرتے ہیں جس میں آپ بیس بناتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے اکثر لوگوں کی بھی، لیکن جہاں تک مواد کی بات ہے یا جہاں تک آپ کو پیتھوجنز ان تمام چیزوں کو آگے بھیجنے کی بات ہے تو اس میں وہ اتنا بڑا خطرہ نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ جو سچ مچ ایک نیوکلیر تھریٹ ہو۔ وہ اس میں یہ کریں گے کہ آپ اس کو کہتے ہیں ریڈیولوجیکل ٹیررزم، یعنی کہ جس میں ایٹمی مواد تھوڑا سا کم ہو تاکہ اس سے نقصان اتنا زیادہ نہ ہو، لانگ ٹرم زیادہ نہ ہو، لیکن اس کا میڈیا امپیکٹ بہت زیادہ ہو کہ جی یہ ایک ایٹمی ڈیٹونیشن ہوئی یا یہ ایک نیوکلیر ڈیٹونیشن ہوئی۔ اگر آپ فار ایگزامپل یو کے یونائٹڈ اسٹیٹس کی کسی سب وے میں جا کے کریں اور اس میں ریڈیولوجیکل ٹیررزم ہو تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نیوکلیر ٹیررزم کے برابر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ان کو مرنے میں شاید 2 سال لگیں، 3 سال لگیں، لیکن آپ جیسی نیوکلیر ٹیررزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس سورس کو واپس یہاں لے کے آتے ہیں، تو اس کے لیے امریکہ نے بہت ساری کام کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آپ کی پورٹس کے اوپر بھی میگا پورٹ انیشیٹو کے تحت جس کو CSI کہتے ہیں، اور اس کے اندر کراچی کے اندر آپ کے مختلف کنٹینرز کو مانیٹر کرنے کے لیے چیزیں نصب کی۔ اس کے علاوہ وہ آپ پہ مختلف ٹائم سے پریشر ڈالتے رہے ہیں کہ آپ اپنے تمام جو ڈرائی پورٹس ہیں جو آپ کی افغانستان کے ساتھ ہیں، یعنی سست ہوگی، چمن ہوگی، یہ جو پورٹس ہیں ان پورٹس کے اوپر بھی امریکی کنٹینرز لگا دیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ یہاں کوئی السٹ مٹیریل یا السٹ چیزیں نہیں آ رہی۔ ان کے لگانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ وہ لگا دیں گے تو بعد میں اس بات کی تائید کریں گے یا اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی یہ مٹیریل یہاں سے نکلا ہے، کیونکہ سگنیچر کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو چیز ریڈیو ایکٹیو ہے وہ اگر پاکستان میں اگر 20% پہ ہے تو کہیں اور سے نہیں آ سکتی، لیکن جب ان کے کنٹینرز یہاں لگ جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں یہی ہمارے پاس یہی سورس ہے اور اس سورس کو واپس ہم سگنیچر کو آپ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت ماریا، تھینک یو ویری مچ، شکریہ بہت بہت۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سے بریک کی طرف ہم جائیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کو یہاں سے ہم شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لڑکوں کے قاتل ریمنڈ ڈیوس کی جو آج کل پاکستان کی پولیس کی کسٹڈی میں اس پہ کیس چل رہا ہے اور اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہا کہ وہ ایک CIA کا ایجنٹ تھا۔ جنرل صاحب، کچھ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور امریکی ایجنسی CIA کے درمیان جو ہیں وہ کچھ دوریاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور دونوں ایجنسیوں کے درمیان اب کوئی رابطے نہیں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ دونوں ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے راستے جو ہیں الگ الگ کر لیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے ان کے آپس میں جو روابط تھے ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹیلیجنس شیئرنگ تھی وہ بھی سنا ہے کہ وقتی طور پہ بند ہو گئی ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ CIA اور ISI کے اندر انہوں نے مل کے چلنے کی بات کی تھی اور میرے خیال میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت زیادہ تعاون کیا اور ہر لحاظ سے اپنے کاؤنٹر پارٹس کو اور امریکن قیادت کو یہ بتانے کی کوشش کی تھرو پراپر چینل کہ بیسٹ سلوشن افغان وار کا کیا ہے اور ڈائلاگ کی بات کی رائٹ فرام دی بگننگ، لیکن انہوں نے اس وقت بھی فائدہ تو اٹھایا جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو ان کے لیے کام کی بات تھی، لیکن ساتھ ساتھ ہمیشہ بدنام بھی کرتے رہے، ISI کو ہمیشہ انڈر فوکس رکھا اور یہ کہا کہ جی یہ ایٹ ون ٹائم دے سیڈ کہ ایون پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہماری بات سن رہا ہے لیکن پریزیڈنٹ کا کنٹرول نہیں ہے پرویز مشرف صاحب کا اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر۔ تو یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری حکومت اور قیادت کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش تھی۔ تو ابھی بھی میرے خیال میں ہماری طرف سے ان کو بڑی سنسیئر ان کو ایڈوائس ملتی ہے یا ہم جو اپنا ایکسٹینڈ کرتے ہیں ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس بات پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی چونکہ انہوں نے ISI کو یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی they have stabbed them in the back as they say کہ پیٹھ میں چھرا مارا ہے یہ، اور ہمارے ملک کے اندر بیٹھ کے ایک ایسی حرکت کر رہے تھے
جس کا مطلب ہے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارا بدترین دشمن جو ہے وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے. ایک ایسا ملک جس کے ساتھ آپ پورا تعاون دے رہے ہوں اور آپ نے اپنا سب کچھ دو پہ لگا دیا ہے, آپ کی اکانومی شیٹرز میں چلی گئی, آپ کے لوگ شہید ہو گئے, آپ کے سویلین بیچارے بے گناہ اپنے خون کا انہوں نے نذرانہ پیش کیا, تو اس کے باوجود ہماری جو ہے وہ ان کا یہ ٹرسٹ تھا کہ ایک بندہ جس کو انہوں نے لبادہ پہنایا ہوا تھا سفارتکار کا, وہ لوڈڈ گن اٹھائے ہوئے اس نے ڈبل مرڈر کر دیا ہے. اور پھر ساتھ اب اس کے بعد ریئیکشن دے کے بجائے اس کے کہ یہ افسوس کرتے یا معافی مانگتے یا کوئی سجیشن دیتے کہ آپ یہ کریں, انہوں نے فوراً دھمکی دی کہ اس کو فوراً بھیجیں ورنہ سفیر آپ کا واپس آئے گا, IMF کی ایڈ رک جائے گی, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یہ کوئی دوستی والی بات نہیں ہے. ساتھ دکھ کی بات یہ ہے اور ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اسٹریٹجک پارٹنر بھی کہا جاتا ہے. آپ صرف انرجی کی بات لے لیں, آپ چائنا سے ریئیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ان کو ناپسند ہے, آپ ایران سے پائپ لیتے ہیں تو ان کو ناپسند ہے, آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسفل نیوکلیئر پرپزز کے لیے ٹیکنالوجی دیں, وہ دینا نہیں چاہتے. بالکل جنرل صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اسے جنرل صاحب امریکن ایروگنس بھی کہتے ہیں اور ڈبل اسٹینڈرڈز بھی امریکہ کے کہتے ہیں کہ ان کی پالیسی اپنے لیے کچھ اور ہے, اپنے دوست ممالک کے لیے دوسری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف جیسے جنرل صاحب یہ بتلا رہے تھے کہ کچھ اخباروں میں اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایکچولی یہ جو ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ ہے اب یہ اس طرح کی شدت اختیار کر گیا ہے کہ پاکستان کی ISI اور CIA کے درمیان جو ہے یہ ایک تنازع بن گیا ہے دو ایجنسیوں کے درمیان, اور ان دو ایجنسیوں کی جنگ بنتا جا رہا ہے.